بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 5 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مقدمہ کی عبارت کا ترجمہ و تشریح کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلا حصہ سبق نمبر 4 کے اندر گزر چکا ہے۔ آج ہم اس عبارت کے اس عبارت کا ترجمہ اور تشریح کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ مقدمے کی عبارت کا دوسرا حصہ ہے: اما بعد فیقول الفقیر ولی اللہ ابن عبد الرحیم عاملہ اللہ تعالی بلطفہ العظیم لما فتح اللہ تعالی علی بابا من فهم کتابہ المجید خطر ببالی ان اجمع واقید بعض النکات النافعة التي تنفع الاصحاب فی رسالة مختصرة، والمرجوب من لطف اللہ الذي لا انتہاء له ان يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارعا واضحا في فهم معانی کتاب اللہ۔ بہرحال حمد و ثنا کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے لطف عظیم کا معاملہ کرے۔ عاملہ اللہ تعالیٰ بلطفہ العظیم، اللہ تعالیٰ لطف عظیم کا معاملہ کرے۔ لما فتح اللہ تعالیٰ علی بابا من فہم کتابہ المجید، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی عظیم کتاب کے سمجھنے کا دروازہ کھولا، خطر ببالی ان اجمع واقید بعض النکات النافعہ، تو میں نے ارادہ کیا کہ بعض مفید نکات، یعنی کہ دقیق مسائل، مشکل مسائل جو احباب کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، النافعہ جو کہ مفید ہو سکتے ہیں، التی تنفع الاصحاب جو کہ احباب کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، فی رسالۃ مختصرہ، ان اجمع میں ان کو جمع کروں، واقید اور محفوظ کروں، فی رسالۃ مختصرہ مختصر رسالے کے اندر، والمرجو من لطف اللہ الذی لا انتہاء له، اور امید اللہ کے اس کرم سے جس کی کوئی انتہا نہیں، ان یفتح لطلبۃ العلم بمجرد فہم هذه القواعد شارعا واسعا فی فہم معانی کتاب اللہ، یہ کہ وہ طالب علموں کے لیے صرف ان اصول کے سمجھنے سے کتاب اللہ کو سمجھنے کی ایک وسیع شاہراہ کھول دے گا۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو ان کا اصل نام تھا، جو ان کے والد کی زبان پر آیا تھا، وہ شاہ ولی اللہ تھا، وہ اسی نام سے اپنے آپ کو پکارا ہے، اپنے آپ کا ذکر اسی نام سے ولی اللہ بن عبد الرحیم کے نام سے ذکر کیا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ان کے والد جو حضرت عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان کی زبان پر جو ان کے لیے نام آیا وہ ولی اللہ تھا، تو اسی نام سے انہوں نے، حضرت مصنف رحمہ اللہ نے یہاں اپنا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو اس کا ذکر کیا، لیکن پھر جب حضرت والد صاحب کو یاد آیا کہ ولادت سے پہلے جو ہے شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی نے اس مولود سعید کی بشارت دیتے ہوئے اس کا نام اپنے نام پر رکھنے کا فرمایا تھا، اپنے نام پر اس کا نام رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، تو آپ نے، یعنی ان کے والد نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کے والد نے ان کا نام قطب الدین احمد رکھا۔ تو پہلا جو نام تھا وہ ولی اللہ بن عبد الرحیم ہی تھا، بعد میں انہوں نے جب ان کو خیال آیا تو انہوں نے قطب الدین احمد رکھا، تو پہلا جو نام تھا اس سے اپنا ذکر کیا ہے۔ آگے کی عبارت ہے: بحیث لو صرفوا عمورهم فی مطالعات التفسیر والقراءۃ علی المفسرین علی انہم اقل قلیل فی هذا الزمان لم تتحصل لهم هذه الفوائد بهذا الضبط والربط، وسمیتها بالفوز الکبیر فی اصول التفسیر، وما توفیقی الا باللہ،
علیہ توکلت وہو حسبی ونعم الوکیل۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے بحیث لو صرفوا عمرہم، اگر وہ لوگ اپنی عمر خرچ کر دیں، اپنی عمر گزار دیں فی مطالعات تفاسیر کے مطالعے میں، والقراءۃ علی المفسرین اور مفسرین سے، والقراءۃ علی المفسرین اور مفسرین سے پڑھیں، علی انہم اقل قلیل فی ھذا الزمان، اور اس کے باوجود کہ وہ بہت تھوڑے ہیں اس زمانے کے اندر، لم تتحصل لہم ھذہ الفوائد، تو بھی وہ نکات اس جمع و ترتیب کے ساتھ انہیں بہذا ضبط اور ربط، اس جمع اور ترتیب کے ساتھ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ وسمیتھا بالفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اور میں نے اور میرا کامیاب ہو جانا اور میرا بن آنا، وسمیتھا بالفوز الکبیر، اور میں نے اس کتاب کے رسالے کا نام رکھا الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میرا کامیاب ہو جانا اللہ ہی کی مدد سے ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو حسبی ونعم الوکیل، اور وہی میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا بڑا کارساز ہے۔ اس عبارت کے اندر چند الفاظ ہیں جن کی تشریح ضروری ہے، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ النکات جو ہے، یہاں پر انہوں نے بعض النکات النافعہ، نکات یہ النکتۃ ان کی جمع ہے، لطیفہ کہتے ہیں وہ مشکل مسئلہ جو دقت نظر سے حاصل ہوتا ہو، اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ اس میں النکتہ جو ہے یہ واحد میں، جب یہ اکیلا ہو، واحد ہو، النکتہ تو اس کے نون پر ضمہ ہوتا ہے، اور جب اس کی جمع النکات آتی ہے تو اس کی جمع میں نون کے نیچے کسر آتا ہے۔ اس کی دوسری جمع جو ہے وہ نکت کے وزن پر آتی ہے، بروزن جمل۔ فی رسالت جو ہے یہ اضبط کے یا اجمع و اقید کے متعلق ہے۔ المرجو من لطف اللہ الذی لا انتہا لہ، المرجو جو ہے یہ رجا یرجو سے نصرہ سے ہے، اور اس کا معنی ہے امید کرنا۔ مرجو وہ چیز جس کی امید ہو، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ شارعان واسعان فی فہم معانی کتاب اللہ، یہ شارعان ہے، یہ ان یفتح کا مفعول بھی ہے، ان یفتح لطلبۃ العلم بمجرد فہم هذه القواعد شارعان واسعان، یہ ان یفتح کا مفعول بھی ہے۔ لو صرف یصرف، اس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، اور آگے ایک لفظ ہے لم تتحصل لهم هذه الفوائد بهذا الضبط والربط، ضبط و ربط اس سے مراد وہ مخصوص جمع و ترتیب ہے جسے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی نے الفوز الکبیر میں اختیار کیا ہے۔ اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اصول جو ہے یہ اصل کی جمع ہے اور فرع کی ضد ہے۔ اس عبارت میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کی مختصر سی تشریح ہم نے مشکل الفاظ کی ہے، اس عبارت میں حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ابتدائی سطروں میں اپنے رسالے کی اہمیت اور نافعیت کو بیان کیا کہ الفوز الکبیر کتنا اہم ہے اور کتنا نفع بخش ہے، اس کی نافعیت کتنی زیادہ ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آخری عبارت میں وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وہو حسبی ونعم الوکیل، یہ جو عبارت ہے اس میں اس افادیت کو محض امداد و انعام ربانی کا ثمرہ بتایا گیا ہے، یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس رسالے کی جتنی بھی افادیت ہے، جتنا بھی یہ نفع بخش ہے، وہ محض اللہ تعالیٰ کی انعام اور امداد ہی کا ثمرہ ہے، اس میں ذاتی کوئی بھی عمل دخل یا ذاتی خصوصیت اس میں داخل نہیں ہے۔
ذاتی خصوصیت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ومقاصد الرسالۃ منحصرۃ فی 5 ابواب، آگے مصنف نے یہ فرمایا مقاصد رسالہ جو ہیں وہ 5 ابواب میں منحصر ہیں۔ پہلے کتاب کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ ومقاصد هذه الرسالہ منحصرۃ فی 5 ابواب، یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ اس رسالے کے جو مقاصد ہیں وہ 5 ابواب کے اندر منحصر ہیں۔ ان میں سے پہلا باب جو ہے وہ علوم 5 کے بیان میں ہے، التی یدل علیہ القرآن العظیم نصا وکأن نزول القرآن بالإصالة کان لهذا الغرض۔ الباب الثانی فی بیان وجوہ الخفا فی معانی نظم القرآن بالنسبة الى اہل هذا العصر وازالة ذلك الخفا باوضح بیان۔ الباب الثالث فی بیان لطائف نظم القرآن وشرح اسلوبه البدیع بقدر الطاقت والامکان۔ الباب الرابع فی بیان مناہج التفسیر و توضیح الاختلاف الواقع فی تفسیر الصحابۃ والتابعین۔ نمبر 5 الباب الخامس فی ذکر جملۃ صالحۃ من شرح غریب القرآن واسباب النزول التي يجب حفظها على المفسر ويمتنع ويحرم الخوض في کتاب اللہ بدونها۔ اس عبارت کے اندر مصنف نے اپنے اس رسالے کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ وہ 5 ابواب کے اندر منحصر ہیں، یعنی اس رسالے کے اندر میں ان 5 ابواب کے اندر تمام چیزوں کو، تمام اصولوں کو بیان کروں گا۔ ان میں سے پہلا باب جو ہے وہ علوم 5 کے بیان میں ہے، جن کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ وہ علوم 5 یعنی قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہی وہ علوم 5 ہیں، ان کا بیان ہے پہلے باب کے اندر۔ دوسرے باب کے اندر نظم قرآن کے معنی میں وجوہ خفا اور ازالہ خفا کے بیان میں ہے دوسرا باب جو ہے، اور تیسرا باب جو ہے وہ نظم قرآن کے لطائف اور بدیعانہ اصول کی تشریح کے بیان میں ہے کہ کیسے جو ہے وہ فصاحت و بلاغت ہے اور کیسی جو ہے وہ ایک بدیع اسلوب اختیار کیا گیا ہے نظم قرآن کے اندر۔ تو تیسرے باب کے اندر اس کا بیان ہے۔ نمبر 4 جو چوتھا باب ہے وہ ہے مناہج تفسیر کے بیان میں، اور اس میں صحابہ اور تابعین کی تفسیر میں جو اختلاف ہے اس کا بھی بیان ہے کہ تفسیر کے کون کون سے طریقے ہیں، مناہج کون کون سے ہیں، اس کا بیان ہے چوتھے باب کے اندر۔ نمبر 5 پانچویں باب کے اندر غرائب قرآن کی شرح ہے اور اسباب نزول کا بیان ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کا سبب نزول کیا ہے، کس وجہ سے جو آیات جو ہیں بعض خاص مواقع پر کسی وجہ سے نازل ہوتی رہی ہیں، ان اسباب نزول کا بیان ہے 5ویں باب کے اندر۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، یعنی سبق نمبر 5 کا، کہ ہم نے الفوز الکبیر کے مقدمے کی عبارت کا تو دوسرا حصہ تھا، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور مقاصد رسالہ 5 ابواب میں منحصر ہیں، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔